شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے جو آج کلیم الدین احمد پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اس کی نظامت فرما رہے تھے پروفیسر سرور الہدا صاحب ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے۔ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو سیمینار تھا، یک روزہ پہلا سیمینار ہے کلیم الدین احمد کی نگارشات کو لے کر، ان کی شخصیت پر تمام طرح کی باتیں ہوئیں۔ اسے طلبہ کو کتنا فائدہ ہوگا اور اس موضوع کا انتخاب کیسے آپ لوگوں نے کیا؟ دیکھیے، کلیم الدین احمد تو مستقل طور پر ہمارے موضوع ہیں ادب کا، ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کا نام تو کوئی کبھی ایسا نہیں رہا کہ ذہن سے محو ہو گیا ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کلیم الدین احمد پر ادھر کوئی ایسی گفتگو ہوئی نہیں تھی کہ ہم جمع ہو کر کے ان کی شخصیت، ان کی تحریروں کے بارے میں نئے سرے سے غور کر سکیں۔ تو قومی کونسل اور شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اشتراک سے یہ ممکن ہو سکا، اور یہ بات طے پائی تھی کہ ہم ان کی کتابوں پر گفتگو کریں گے اور کوئی ایک ایسا پیپر بھی ہو جو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک ایسا ذہن اردو تنقید کو ملا تھا کلیم الدین احمد کی صورت میں، جو ذہن علمی اور فکری طور پر نہ صرف بڑا تھا، بلکہ اس ذہن تک پہنچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تشکیل کیسے ہوئی تھی۔ عام زندگی میں بہت ہی خاموش تھے وہ، سبھی کہتے ہیں کہ وہ بہت کم بولتے تھے، لیکن دیکھیے ان کی تحریر کتنی گویا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ کے ساتھ، متن کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، وہ قربت اور فاصلے کا تھا۔ کوئی اردو کا ایسا نقاد نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ متن اور قاری کے درمیان، یا جو نقاد قاری ہے وہ کس طرح کب کتنا فاصلہ ٹیکسٹ کے ساتھ قائم کرے اور کب فاصلے کو ختم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کو ان کی کسی تحریر میں کوئی ایک جملہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اس شخص پر کسی متن کا جادو چل گیا ہو، یا تاثراتی طور پر وہ اس کی گرفت میں آ گیا ہو، جذباتی طور پر یا جذباتی ہو گیا ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے خود کو ایک تنقید کے ڈسپلن کے طور پر جس طرح تیار کیا تھا، اس کی کوئی مثال، یعنی ظاہر ہے کہ حالی کا نام تو ہم سبھی لیتے ہیں، اور اس زمانے میں حالی، شبلی، امداد امام وغیرہ یہ سب تو ہے ہی ہیں ہمارے بنیاد گزار، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نہ تو کسی نقاد کی وہ رینج تھی، اور نہ وہ اس طرح سے ایک ڈسپلن کے طور پر تنقید کو اس نے اختیار کیا تھا۔ نظریاتی طور پر وہ کہا جاتا کہ ہیئتی تھے، لیکن ہیئت کا کوئی یکرخا تصور ان کے یہاں نہیں تھا۔ وہ سماجی اور انسانی طور پر جتنی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، ان سب کو ملا کر کے ادب کو، زندگی کو اور تنقید کو دیکھتے تھے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ طلباء کو کیا فائدہ پہنچے گا، تو ظاہر ہے کہ طلباء وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کسی تنقید کو پڑھتے ہوئے اس کے تقاضے کیا ہیں، یا ہم بہت مشہور جو جملے ان کے ہیں، کیا ہمیں ان جملوں پہ رک جانا چاہیے، اور لازماً یہ کرنا چاہیے کہ کتاب پڑھی جائے اور جو جملہ جہاں سے نکل کر کے آیا ہے اس کو اس پورے سیاق میں رکھ کر کے دیکھا جائے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جملے ہمیں بہت ان کے یاد ہو گئے ہیں، لیکن ہم جملوں کی تہ میں جانا نہیں چاہتے ہیں، یا یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ان جملوں کی تشکیل میں انہوں نے کیا بنیادیں قائم کی تھیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سیمینار بہت اہم ہے، اور شافق قدوئی صاحب کا خطبہ تھا، اس سیشن کی نظامت میں نے کی تھی، اور صدیق الرحمن قدوئی صاحب جو ہمارے بزرگ استاد ہیں، اس وقت اردو کے سب سے بڑے اور بزرگ ادیب ہیں، انہوں نے اس کی صدارت کی تھی۔ یا یہ بھی بات ذہن میں تھی کہ ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، اور وہ بہتر طور پر کچھ کلیم الدین احمد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ آخری سوال کہ جس طرح سے جب ان پر بات کی جا رہی ہے، اردو تنقید میں ان کا بڑا نام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سلیبس میں، نصاب میں موجود ہیں، پھر ایک کافی لمبا عرصہ لگ گیا، 45 سال 50 سال ان کے انتقال کے بعد ایک وقفہ ہو گیا، اردو اداروں نے ان کو کیوں نظر انداز کر دیا، کیوں بھلا دیا، ان کو کس طرح کیوں نہیں یاد کیا گیا؟ نہیں، دیکھیے، مجھے لگتا ہے اس میں کسی شعور کا دخل نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کلیم الدین احمد کا انکاری ہو، تو وہ کوئی ایسی بات اس کے پیچھے نہیں ہے کہ شعوری طور پر یا ایک کسی منصوبے کے تحت ان پر سیمینار نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ متاثر رہتے ہیں، یا جس کا ذکر بہت بار بار کرتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ تو ہمارے درمیان ہے ہی، اور ان کو جہاں تک بھلانے کی بات ہے تو وہ ان کو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، اس کی وجہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اپنے رویوں کے لحاظ سے، اپنے افکار کے لحاظ سے، اور دیکھیے اتنا کون پریشان کرتا ہے جتنا وہ پریشان کرتا ہے اپنے تنقیدی رویوں کے اعتبار سے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک اس کی ضرورت تھی کہ ایک نئے سرے سے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ باقی مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آدمی مستقل طور پہ موجود ہے، مرکز میں ہے، روز نام لے رہے ہیں، روز پڑھا رہے ہیں،
لیکن ہاں یہ بہرحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی کسی ادارے کی طرف سے مطلب ظاہر ہے کہ قومی کونسل اس میں شامل ہے، میرا شعبہ شامل ہے، تو یہ 2 ادارے تو ہو ہی گئے. نہیں آج اور شامل یہ ہوئے سر، بات اس بھی سے آئی پہلے کہ کی ہاں بات کر رہا ہوں. نہیں، اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ وہ سیمینار نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے کہ چاہے غالب پہ سیمینار ہو، میر پر ہو، کسی بھی موضوع پر آپ کے ادب کے ہو، بتا دیجئے کوئی ایسا سیمینار جس میں کلیم الدین احمد کا حوالہ نہ آتا ہو. تو سیمینار تو نہیں ہوا لیکن وہ شخص موجود تھا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ تو کسی کو حاصل نہیں ہے اعزاز نا. تو یہ ہے. شکریہ سر. تو پروفیسر سرور ہدا صاحب نے ایک میسیج دیا، ایک پیغام دیا کہ کلیم الدین احمد پر سیمینار گرچہ نہ کیا جائے لیکن ان کے بغیر کوئی بھی سیمینار مکمل نہیں ہو سکتا ہے. ویڈیو جرنلسٹ آلوک سکسینہ کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.